اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ لو لعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم وأصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی به لولا اربتنا علی قلبها لتکونوا من المؤمنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ قصص کی دوسری مجلس ہے۔ سورہ قصص کا سلسلہ اپن شروع کر چکے ہیں، اور سورہ قصص میں اپنوں نے جو آیت جو شروع کری تھی، نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون کر کے شروع کری تھی اپنوں نے۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھ کر سناتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، مومنوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ قصص کا قصہ ہے، خدا نے سنایا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے خدا نے قصہ سنایا ہے اور جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو حاضر و ناظر دکھایا ہے، کیونکہ جب ایک قصہ سنا والا جب قصہ سناتا تو حاضر و ناظر ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ زندگی کو لے کے چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہ آسمانوں کو زمین کا پروردگار ہے، جب سمندروں کی باتیں کرتا ہے، آسمان کی باتیں کرتا ہے اور فرش کی بات کرتا ہے تو ایک دور نظر آتا ہے اللہ۔ جب کسی گھر کا قصہ سناتا ہے اللہ تو اللہ قریب تر نظر آتا ہے، اللہ کی سنت سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کی قربت کا، اللہ سے قربت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ جب وہ انسانوں کی کیفیت بیان کرتا ہے تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے اگر موسیٰ کی ماں کی کیفیت بیان کری ہے تو تمہاری ماں کی کیفیت بھی میں جانتا ہوں، یا میں نے موسیٰ کا خوف بیان کرا تو میں تمہارا خوف بھی جانتا ہوں۔ اس طریقے سے قربت کے لیے بہترین سورہ ہے سورہ قصص، جیسے سورہ یوسف بہترین سورہ ہے قربتاً اللہ، کیونکہ ہمارے سارے کام قربتاً اللہ، قربت خدا کی ہوگی تو کامیابی ہے، خدا کی قربت نہیں ہوئی آپ کچھ بھی کر لیں، اگر قربت نہیں ہے تو سب فضول ہے۔ اور قربت ہوتی ہے علم اور عرفان سے، علم اور عرفان اور عمل، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو قربت ہونا شروع ہو جائے گی۔ علم قرآن سے آئے گا، عرفان قرآن سے آئے گا، عمل بھی، جب علم اور عرفان ہوگا تو عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیتوں کا سلسلہ وہاں تک چلا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کس طرح سے فرعون کے لوگوں نے گروہ گروہ بنا کے ظلم کرا تھا، اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بشارت دی تھی کہ وہ ان کو ملک کا ایک دن وارث بنائے گا۔ اس کے بعد سلسلہ وہ شروع ہوا تھا کہ موسیٰ کی ماں کی طرف اعلان کیا گیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دینا، پھر نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، ہم اس کو واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور پیغمبر بنا کے پہنچائیں گے۔ یہ سلسلہ وہاں تک جاری رہا تھا۔ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ قصہ جاری رکھ رہا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَانَ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کو دیکھیں، اس کا ترجمہ سن لیں کہ موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو قائم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ اس کی تفسیر چلتی ہے، وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، فارغ مطلب خالی ہو جانا، ایمٹی ہو جانا دل کو۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام کرا کہ موسیٰ کو بہا دو پانی میں، بہا تو دیا بی نے، لیکن بچے کی ریاض میں پریشان ہو گئی۔ فارغ مطلب دل خالی ہو گیا ان کا، موسیٰ موسیٰ کر رہی تھی وہ۔ اب کہا کہ
الربتنا علی قلبہا، ربتنا علی قلبہا، ربتنا کے عربی میں ہے ربط، ربتنا اس کو کہتے ہیں اینیمل کو باندھنے کی جگہ، باندھنے کو کہتے ہیں ربتنا، اور رباط اس استبل کو بولتے ہیں جہاں پر کہ اینیمل باندھے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا پکڑ کے، باندھنے والے کو ان کے دل کو پکڑ کے قائم کر دیا ہم نے. ربطنا علی قلبہا لتکونوا من المؤمنین، تاکہ وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر نہ کریں کسی کو، وہ غرض یہ رہے کہ مومنوں میں رہیں. مومن کی نشانی یہ ہے کہ رازوں کو پکڑ کے رکھتا ہے. مومن کا قلب ایک فولاد کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو راز بتا دیے تو وہ اس راز کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ نے کہا کہ ہم چاہتے تھے مومنہ میں رہیں، تو ہم نے ان کے دل کو ایک سکون دیا، ایک سکون دیا. جب انہوں نے بچے کو دریا میں بہا تو ہم نے سکون دیا ان کو. یہ سکون اللہ کی طرف سے آتے ہیں. دیکھیں آپ کہ قلب کا سکون خدا دیتا ہے. قلب کا سکون، منافق کا دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا، رات کو سوئے گا نہیں، پیسے کو پڑھ کر رکھے گا، دنیا میں کرے گا، سکون نہیں رہے گا. منافق کو سکون نہیں ہے، گھبرا جائے گا، ڈرے گا رہے گا. لیکن مومنوں کے دل کو قلب، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن قلب پہ سکینہ نازل کرا تھا. اگر آپ سورہ فتح دیکھیں، مومن قلب پہ سکینہ نازل کرا تھا. اللہ نے سکینہ، تسلی نازل کری تھی. تو سکینہ بھی اللہ نازل کرتا ہے، سکون بھی اللہ نازل کرتا ہے. سارے نزول وہاں سے ہوتے ہیں. قرآن بھی نازل کرے گا، ہدایت بھی وہ نازل کرے گا، سکون بھی وہ نازل کرے گا. ساری چیزیں وہاں سے نازل ہوتی ہیں. درود پڑھ رہے ہیں. وقالت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون. اب قصہ آگے چل رہا ہے، قصہ سنا رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. دیکھ رہی ہوگی بی بی کہ جا رہا ایک صندوق میں بچہ میرا، دیکھ رہی تھی بی بی. تو کیا کہا، ترجمہ چلتا ہے وقالت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون. تو اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کی پیچھے پیچھے چلی جا، اور وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی. یہ بڑی عرفان کا، یہ آیت بڑی عرفان کی ہے. تفسیر ہے کہ قصی کیسے بولتے ہیں، قصی بولتے ہیں کسی کو سرچ کرنا. کہا کہ یہ صندوق جا رہا ہے، اب سے پیچھے پیچھے جا. اب بچی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے جا رہی تھی. اس سے یہ نا قصی سے سر سے بنا قصہ اور قصص، سٹوری ٹیلنگ. یہ جو سورہ قصص ہے، قصی ہے، یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. قصی مطلب سرچ کرتے، پیچھے پیچھے جانا، کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا. وقالت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنوب، دور سے دیکھ رہی تھی وہ، وہم لا یشعرون. اب آپ دیکھیں گے ایک بچہ ایک پیچھے. یہ اللہ تعالیٰ یہ آیت آئی نا، یہ آیت آئی، اللہ بتا رہا ہے میں کس طرح لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں. ایک بچی جا رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دور سے دیکھ رہی تھی بے چینی سے. تو ادھر تو بچی دیکھ رہی تھی اور وہ بچی کو اللہ دیکھ رہا تھا. بیوٹی یہی کہ یہ دیکھے، بچی کو نہیں دیکھے، کہ بچی کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ بیان کر رہا ہے ہزاروں سال بعد یہ کہ وہ دیکھ رہی تھی بچی، تاکہ ہم کو اللہ کی قربت ہو. کہ جب ہم، اگر میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھوں گا میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت. تو عرفان ہوا کہ یہ جو عرفان ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کو پیچھے سے دیکھ رہا ہے. اس لیے کبھی نام ہرن پہ آنکھ نہ اٹھا دیں آپ، اللہ دیکھتا رہتا. درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرفان اور دور سے دیکھ رہی تھی. آگے قصہ چلتا، وحرمنا علیہ المراض من قبل فقالت هل ادلکم اہل بیتی یکفلون لکم وہم ناصحون. درود پڑھ دیں. ایک بار اور یاد پڑھتا ہوں. وحرمنا علیہ مراض من قبل فقالت هل ادلکم اہل بیتی یکفلون لہ لکم وہم لہ ناصحون. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ قصہ آگے چلتا ہے. اب یہ جب بچے کو صندوق میں سے نکال لیتے ہیں تو بچہ جاتا ہے فرعون کے پاس. میں نے آخری مجلس میں بھی ذکر کرا تھا کہ جب بچہ باہر آیا تھا
تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے دائیوں کے دودھ اس پہ پہلے سے ہی حرام کر دیے تھے. ترجمہ بتا رہا ہوں. تو موسیٰ کی بہن نے کہا، تو اس نے کہا، قرآن میں کہا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پرورش کریں اور خیر خواہی سے پالیں. ایک درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ترجمہ ایک بار اور پڑھتا ہوں، درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے دائیوں کو دودھ اس پہ پہلے سے ہی حرام کر دیے تھے. تو اس بچی نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو اس بچی کی تمہارے لیے پالے اور اس کے خیر خواہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ترجمہ ہے، تمہارے لیے اس کو پالیں، تمہارے لیے پالے اور اس کے خیر خواہ ہو. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، مطلب یہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہو، پالے بھی اور خیر خواہ بھی کریں. تو تفسیر میں بیان ہے کہ جب دائیاں آئیں اور دائیوں نے دودھ دینا شروع کرا تو موسیٰ نے کراہیت سے منہ پھیر لیا، کیونکہ موسیٰ تھے پاک اور یہ دائیاں تھیں نجس. تو ایک پاک نبی ان نجس دائیوں کا دودھ پیے گا؟ کدھر پاکی کدھر نجاست، ان میں کیا کیا نجاست تھی خدا جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کی غذا پاک رکھی تھی، پاک رکھی تھی غذا. تو پرورش پاک ہوتی ہے. جب نبی کی پرورش پاک ہوتی ہے تو آپ آخری نبی کی پرورش اگر ابو طالب علیہ السلام کیا ہوئی ہے تو کتنی پاک ہوئی ہوگی. درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب دائی کا ایسا انتظام کیا تھا تو آخری نبی کے لیے کیا انتظام تھا رزق کا. تو تفسیر میں یہ ہے کہ جب موسیٰ کی بہن دربار میں پہنچ گئی، کہا کہ دیکھو اب یہ دائیں تو دودھ نہیں پلا رہی ہیں، کیا میں تم ایسے گھر والے بتائے کہ ہے یہاں پر عورت کیونکہ ابھی اس کے بچہ ہوا تھا، جو بچہ اس کا چلے گیا ہے. تو پھر اس طریقے سے جب موسیٰ کی ماں آئی گئی محل میں تو جیسی موسیٰ کی ماں نے دودھ پیش کرا تو بچے نے خوشی خوشی دودھ لے لیا. تو حامان وہاں بیٹھا ہوا تھا، حامان کو شک ہو گیا. حامان کہنے لگا کہ تیرا تو بچہ نہیں گئی ہے. تو موسیٰ کی ماں نے کہا کہ دیکھو میرا دودھ ہے میٹھا اور میں خود ہوں میٹھی، اس لیے بچے کو پسند ہے میرا دودھ. تو درباریوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے ممینہ. تو تفسیر میں امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صرف 3 دن لگے تھے صندوق میں ڈالنے سے لے کے موسیٰ کی ماں تک پہنچانے میں. 3 دن لگے تھے، کیونکہ آگے اللہ نے کہا تھا نا، یہی تو بیوٹی ہے کہ تم نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، تم اس کو دریا میں بہا دو، ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے، پیغمبر بنا دیں گے. واپس 3 دن میں پہنچا دیا اللہ نے. پیغمبر آ کے جا کے بنایا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، لیکن واپس 3 دن میں پہنچا دیا. اب آگے اللہ کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس طریقے سے ہم نے ان کو موسیٰ کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائیں، اور تاکہ وہ جان لیں گے خدا کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس میں جو ہے نا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے میں تو کہتا ہوں ہم کو اللہ پہ ایمان ہی کہاں ہے یقین. اپن سوچتے پتہ نہیں اللہ کس کو کہہ رہا ہوگا. ارے آگے خود کو دیکھ لیں ہم کو کتنا اللہ پہ یقین ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے. آج اگر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جنت ہے تو اس میں شک نہ ہونا چاہیے. ہمارا ایمان 10 درجے کا نہیں ہے ابھی. کیوں نہیں 10 درجے کا؟
اکثرہم لا یعلمون. ایمان کم ہے ہمارا, اس لیے کہتے ہیں مومن جتنا قرآن پڑھے گا ایمان بڑھے گا. مولا علی کی ذات الگ ہے کہ کہا کہ تم سارے پردے اٹھا دو, میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. وہ ایک ہم ہے کمزور, ناتواں, بھکاری, ایمان کے بھکاری, علم کے بھکاری کی نزول ہو ہم پہ. اکثر لا یعلمون ہمیں کہ ہم کو خود نہیں ہے ابھی یہ معلوم کہ خدا کے وعدے حق ہیں. حق مطلب انتہائی حق ہے. اگر آپ نے استخارہ دیکھ لیا, اللہ نے کہہ دیا کر لو گا, شک میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ دوسروں سے استخارہ دکھا رہے ہو, بھائی آپ بھی دیکھ لو. ارے اللہ نے نہیں کہہ دیا کبھی. یہ ہماری ایمان کی کمیاں ہے. کہہ دیا اللہ نے, کہہ دیا, آپ کو ضرورت نہیں کسی کو دکھانے کی. اگر آت آ گئی, خدا نے بات کری ہے نا بھائی. یہ ہماری ایمان کی کمیاں. درود پڑھ رہے یہ آگے کا سلسلہ اللہ قصہ بناتا جا رہا ہے. وہ لما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما کذالک نجزی المحسنین. آگے آیا, چلیے اللہ نے آگے قصہ سنا شروع کیا کہ جب موسیٰ جوان ہوئے اور کمال پر پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور دانائی سکھائی, اور ہم محسنین کو, نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ جب کی بات ہے جب موسیٰ فرعون کے سے پل کے 18 سال کے ہو گئے تھے, ایک بالغ ہو گئے تھے. بلغ اشدہ مطلب بھرپور جوان ہو گئے تھے, مطلب 18 سال کے قریب ہو گئے تھے. تفسیر میں آنے واستویٰ مطلب کیا کہ ایک کمال کی منزل پہ پہنچ چکے تھے موسیٰ. بلغ اشدہ واستویٰ مطلب ایک طریق سے جو 18 سال کی عمر کے ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنا بلوغ حاصل کرا اور ایک کمال پر پہنچے تھے. تو ہم نے ان کو کیا دیا؟ آتیناہ حکما و علما کذالک نجزی المحسنین. اسی طرح کی آیت حضرت یوسف کے لیے بھی آئی ہے کہ جب جوان ہوئے تھے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم اور حکمت دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوئے بچپن میں فرعون کے یہاں, انہوں نے اپنے آپ کی استقامت رکھی, اللہ نے ان کو ہدایت دی. جب وہ کرا موسیٰ علیہ السلام ان امتحانوں میں پاس ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تو میں نے تمہیں امتحان میں پاس کر لیا ہے, اب میں تمہیں دانائی اور علم دوں گا. اگر آپ اللہ کے امتحانوں میں پاس ہوں گے تو اللہ کے سے جو تحفہ جو ملے گا, اصل تحفہ دولت نہیں, اولاد دولت نہیں, یہ تو فتنہ ہے, دانائی اور علم کا ملے گا. کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں محسنین کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم کو ایسا بنا کہ ہمارے اندر وہ قابلیت پیدا ہو کہ تو تیری طرف سے ہم کو دانائی اور علم دینا شروع کر دے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی قصص آگے چل رہا ہے, ہم قصص کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہوئی کہ وہ جوان ہو گئے تھے اور وہ محل کے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے. جب ایک دن محل کے باہر نکلے, قرآن آگے قصہ سناتا ہے, جب محل کے باہر نکلے تو شہر میں پہنچے, ایک شہر میں پہنچے تو شہر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل کے آدمی سے پہ ظلم کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے, اور جب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کا ساتھ دیا. جب ساتھ دیا تو اس لڑائی میں موسیٰ بھی شامل ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا فرعونی کو, تو وہیں مر گیا. تو جب وہ مر گیا تو موسیٰ نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت بڑی کمال کی آیت ہے. جیسے ہی وہ مرا, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ سننا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی, کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اپنی ذات پر ظلم کر دیا ہے. فاغفر لی, مجھے تو معاف کر دے. فاغفر لی کا انہوں نے دو ترجمے دیے, ایک تو معاف کر دے یا مجھے تو چھپا لے. دونوں چیزیں ہیں, معاف کر دے یا مجھے چھپا لے, دو تفسیر ہے. چھپا لے کس نے؟ دشمنوں سے چھپا لے جو کبھی بیٹھے ہوئے. معاف کر دے مطلب تو معاف کر دے.
فغفر لہو، یہ جو ہے نا اتنی، ایک ہوتا ہے نا رشک ہوتا ہے انبیاء کو، دیکھا رشک ہوتا ہے، ایک ہم ہے ایک وہ ہے. جیسے ہی کہا فغفر لی تو اللہ نے کہا فغفر لہو، میں نے ان کو بخش دیا. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم کے فغفر لی ہو کے تو فغفر لہو، کاش ہم ایسے ہو جائیں، ہم کے فغفر لی فغفر لہو انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ، انہ بے شک وہ غفور الرحیم. یہ آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو آئی ہیں، لیکن حکمت یہ ہے کہ آیتیں ہمارے لیے بھی آئی ہیں. حکمت عملی یہ کہ ہمارے لیے بھی آئی ہے. ہم غلطی کریں فغفر لی اللہ تو وہ کہیں گے فغفر لہو، فغفر لہو، کاش کہتے ہیں ہمارے فغفر لہو انہ هو الغفور الرحیم، ہمارے لیے ہو جائے. تفسیر میں ہے کہ ان کی غلطی صرف ترک اولا کی تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. وہ ترک اولا یہ تھا کہ جب شہر میں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اس فساد میں شامل ہوتا. تفسیر میں یہ ہے میرا آنا ہے غلط تھا، تفسیر میں یہ ہے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا معاذ اللہ. کہا کہ تفسیر میں یہ تفسیر میں سامنے ہے کہ ان کا وہاں آنا، ان کا کہ اس شہر میں آیا تھا نا، آیت شروع میں تو شہر میں آئے تھے، شہر میں آنا ہی میرا غلط تھا، نہ آتا نہ جھگڑا ہوتا نہ یہ مارا جاتا. خیر ہمارے تو ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے گناہوں کو کوئی اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، لیکن اس کریم سے امید ہے کہ ہمیں بھی محمد عالم کے صدقے میں بخشے گا. درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب تفسیر آگے چلتی کہ پھر دوسرے دن وہی شخص پھر جھگڑ رہا تھا. جب جھگڑ رہا تھا تو شہر کے کنارے سے ایک مومن دوڑتا ہوا آیا، رجل آیا، حضرت حلقیس علیہ السلام. حضرت حلقیس آیا، کہا کہ دیکھو شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح کر رہے ہیں اور تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ. تو آیت آگے چلتی ہے قصص کی. فخرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. اس کا ترجمہ سن لیں آپ کہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے وہاں سے اور چوکنے، ڈرتے ڈرتے اور چوکنے، خائفم ڈرتے ڈرتے اور چوکنے. فخرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. تفسیر میں یہ ہے کہ اب جن کو خوف یہ تھا کہ ان کا قتل ہو جائے گا، چوکن اس لیے تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کون آ کے ان کو پکڑتا ہے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے. ہر پیغمبر نے دعائیں کری ہیں یار کہ ہم کو ظالموں سے نجات دے دے. اب یہ خوف کی جو منزل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہے ظالموں سے بچنے کی، یہ آیت ہمارے لیے آقا، یہ آیت ہمارے لیے آج کے زمانے میں جو ہمیں خوف جو ہے آخری زمانے میں شیعوں کو بہت خوف ہوگا، جان کا، مال کا. یہ خوف جو ہیں، یہ خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء تک کوئی خوف رہیں تو تمہیں بھی اگر خوف آئے تو گھبرانا نہ، خدا کو یاد کرنا. قال ربی نجنی من القوم الظالمین. جب خوف آئے تو کیا کہو؟ قال ربی نجنی من القوم الظالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ظالموں سے نجات دے. امام خمینی کو ظالموں سے نجات اللہ نے دلائی تھی. جب رضا شاہ پہلوی ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اللہ نے آغا خمینی کو نجات دی تھی، وہاں سے چلے گئے تھے ایران سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو کتنی بار نجات دی ظالموں سے، مکے سے مدینہ ہجرت کرایا، کتنی بار رسول اکرم کو اللہ نے بچایا، مولا متقیان کو کتنی جگہوں میں اللہ نے بچایا، شہادت نہ ہوئی مولا کی آخری تک. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خوف کی حالت ہو، یہ آیت ہمارے لیے، ہم کئی بار خوف کی منزلوں میں ہوں گے، اس وقت ہم کو یاد کرنا چاہیے ہمارے انبیاء کو اور ہمارے اماموں کو کس طرح سے خوف کی حالت میں انہوں نے خدا کو پکارا. یہ قصص چل رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے چاہنے والوں کو جب خوف آیا تو انہوں نے مجھے کس طرح پکارا، میں کس طرح وہ نجات دی.
قال ربی نجنی من القوم الظالمین. ڈرتے ڈرتے گئے اور گئے کہاں؟ مصر سے گئے مدائن گئے. مدائن کا قصہ چلتا ہے کہ جب مدائن پہنچے تو حالت یہ تھی کہ 8 دن کے بھوکے پیاسے تھے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے, ننگے پیر گئے تھے. جب وہاں گئے تو آپ کو تو معلوم ہے قصہ وہاں کا مدائن کا کیا ہوا کہ موسیٰ کہیں ظلم نہیں دیکھ پاتے تھے. موسیٰ نہ فرعون کا ظلم دیکھ پائے, نہ جب مدائن پہنچے تو ظلم دیکھ پائے کہ وہاں پر 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں بکریوں کو پانی پلانے کو, اور چروائے تھے وہ اپنا پانی خود پلا رہے تھے, اور ان عورتوں کو پانی کا نمبر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا تم عورتوں کو خود چھوڑ کے تم ان پہ رحم نہیں کر کے خود پانی پلا رہے بکریوں کو, تم کو شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اگر تم کو پلانا تو تم پانی پلا دو. وہ جو تفسیر میں ہے کہ وہ ڈول اتنے بڑے بڑے تھے کہ 8 یا 10 لوگ مل کے اس ڈول کو کھینچتے تھے باہر. سب آدمی چروائے ہٹ گئے, موسیٰ کا مذاق اڑانے لگے کہ تم اتنے بڑے ہوشیار ہو, تم خود پانی پلا دو ان کی بکریوں کو, ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام توحید پہ توکل دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا. 8 دن کے بھوکے موسیٰ, وہ پیروں میں چھالے, اللہ پہ توکل کر کے انہوں نے اس ڈور کو کھینچا ظلم کے خلاف اور پانی پلایا. اس کو کہتے ہیں اللہ طاقت دیتا ہے. اگر خدا پہ توکل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شروع میں باتیں کرنا شروع نہیں کری تھی. جب ایک درجہ پہنچا ان کا توکل بڑھا, تب جا کے اللہ نے باتیں شروع کری ہے اور پیغمبروں سے کیا ہے. تفسیر میں ہے کہ جب یہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ جب آتے نا حکم و علمہ جو تھا نا وستوا, اب وہ ایک جوان ہوئے اور اپنے کمال پہنچے تو ہم نے وہ حکمت اور دانائی دی تھی. اس وقت پیغمبری کا ذکر اللہ نے نہیں کرا ہے, پیغمبری کا ذکر بعد میں ہوا ہے, جبکہ جب وہ ظالموں سے مقابلہ کرنا سیکھ چکے تھے, ایک منزل تک پہنچ گئے تھے. انسان جب چلتا ہے خدا کی طرف تو منزلیں دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں, ایک دم آگے نہیں بڑھتی ہیں. یہ درود پڑھتا ہے. اب جب پانی پلا دیا تو اب حالت سنیں آپ. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو حالت تھی, پانی تو پلا کے بیٹھ گئے, بھوکے پیاسے ہیں. اب بھوکے پیاسے ہیں, 8 دن کے بھوکے پیاسے, پانی پلا دیا, لڑکیاں چلے گئی. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حالت, ایک بیابان جنگل کے اندر موسیٰ بیٹھے ہوئے. اب آیت سنیں آپ, اور یہ آیت اتنی کمال کی آیت ہے کہ یہ آیت میں زندگی میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں. آیت کا ترجمہ پہلے آیت سنیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَسَقَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اس کا ترجمہ سن لیں. موسیٰ نے ان کو پانی پلانے کے بعد سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے بے شک خدا میں اس بات کا محتاج ہوں کہ تو اپنی طرف سے مجھے نعمت نازل فرمائے. اب آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف آگے بیٹھ گئے, اور ان کے آپ دانائی دیکھیں, ان کی دانائی کیا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے کھانا دے دے, پانی دے دے, گھر دے دے, ایسا نہیں کہا. آیت تو غور کریں. قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں اس بات کا محتاج ہوں کہ تو تیرے طرف سے مجھے نعمت نازل کر دے. بس ایک دعا کر دی انہوں نے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کیا کیا چاہیے اس وقت, میں نہیں کہوں گا کہ مجھے کیا چاہیے, تو جانتا ہے کہ مجھے کیا کیا چاہیے. تو تفسیر میں یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا دیکھو موسیٰ, اپنی بکریوں کے لیے چارہ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو, اپنی روٹی کے لیے نمک چاہیے تو مجھ سے مانگو, میں دینے والا ہوں. اور یہ جو قصہ جو بیان ہے اور تفسیر میں یہ کہ اس کے بعد کیا ہوا, ان کی شادی بھی ہو گئی اور گھر بھی بس گیا, ان کا سب ہو گیا نا. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آج کتنے امیگرینٹ لوگ ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں امریکہ میں اور ویسٹ میں. میرا خود کا اپنا تجربہ ہے. ہماری حضرت موسیٰ جیسی تو نہیں ہو سکتی, لیکن ان سے ملتی جلتی ہو سکتی کئی بار. بے روزگار, گھر چھت کچھ نہیں, اللہ پہ توکل کرو گے تو اللہ سیٹل کرتا ہے. ہم کو کیا, ہم اس کے خود گواہ ہیں. اللہ پہ توکل کرو گے تو اللہ سب دے گا. یہ قصے حکمت بھرے قصے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کا قصہ ہمارے لیے سنایا. ہم موسیٰ کی طرح بن کے دیکھیں, ویسے تو نہیں بن پائیں گے, ایک حصہ لیں ان کا, تو اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرے گا. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
ایک قصہ تو یہ ہے جس کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ ڈرتے ڈرتے باہر نکلے تو کہا کہ مجھے ظالموں سے نجات دے. جب امام حسین بھی جب نکلے تھے مکے سے مدینہ سے تو یہ آیت پڑھتے نکلے تھے. ہائے ہائے ہائے، جب یہ آیت پڑھتے نکلے تھے تو موسیٰ کو تو اللہ نے نجات دے دی، لیکن ہائے حسین انہوں نے آیت تو پڑھی تھی لیکن مولا حسین کی نجات ظالموں سے نہ تھی بلکہ شہادت تھی کربلا میں. ارے دیکھو ایک موسیٰ کی ماں تھی کہ جن کا دل بے قرار ہو گیا، وہ خالی ہو گیا کہ انہوں نے موسیٰ کو جب صندوق میں رکھا. ارے ہائے حسین کی ماں. ارے تفسیروں میں بیان ہے کہ جہاں جہاں قافلہ چلتا تھا ایک روتی ہوئی بیوی کی آواز آتی تھی. ارے گریا کی معلوم ہوا کہ حسین کی ماں تھی جس کا دل بے قرار تھا. ارے کیوں نہ بے قرار ہو حسین جیسا لال. ارے جوان جنت کا سردار جس کی قربانیاں ہائے رے حسین. ارے ہائے حسین. ارے ان کی قربانیاں. ارے ایک وہ دشت تھا جہاں موسیٰ تھے اور ایک دشت تھا کربلا کا. ارے موسیٰ کو تو سایہ مل گیا تھا، سائے میں انہوں نے دعا کری. ارے حسین کو دیکھو. ارے دشت میں اکیلا نہیں آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دشت میں لایا ہے، وہ اڑتے بھی ہیں. ارے کوئی سایہ نہیں ہے. ہائے حسین کی دعا، نہ پانی ملا نہ رزق ملا. ارے شہادتیں ملی. ہائے بزرگی حسین. ارے دیکھو تو موسیٰ کی بہن کو کہا مالدار ہے کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا. ارے دیکھو وہ شہادت کا وقت ہے. ارے حسین کی بہن بھی موسیٰ کی بہن کی طرح